ہندوستان میں HMPV وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق HMPV وائرس نے چین میں دہشت پھیلانے کے بعد اب ہندوستان میں بھی پیر پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ آج صبح خبر آئی تھی کہ بنگلورو میں 8 ماہ کی ایک بچی HMPV پازیٹیو پائی گئی ہے اور دوپہر ہوتے ہوتے HMPV کے 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ 2 کیسز کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ تیسرا کیس گجرات کے احمد آباد سے سامنے آیا ہے۔ گجرات میں اس وائرس سے متاثر بچے کی عمر 2 ماہ بتائی جا رہی ہے۔ بچہ احمد آباد کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حکومت گجرات کے محکمہ صحت نے HMPV وائرس پر خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دیے ہیں۔ ہندوستان میں اچانک HMPV متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھنے سے لوگوں میں فکر پیدا ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جن بچوں میں یہ وائرس پائے گئے ہیں انہوں نے ملک سے باہر سفر نہیں کیا ہے۔ کووڈ کی طرح اس وائرس کو بھی پہلی بار چین میں دریافت کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں فلسطینی استقامتی محاذ کے جوانوں نے ایک کارروائی میں کم سے کم 3 صہیونیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں واقع مشرقی قلقیلیہ کے الفندق دیہات کے قریب ایک شخص نے گاڑی کے اندر سے صہیونیوں کی ایک بس پر فائرنگ کی ہے۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ اس کارروائی میں اب تک 3 صہیونی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت نہایت نازک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چند افراد جو ایک گاڑی میں سوار تھے نابلس کی جانب جا رہے تھے۔ دراصل غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کی یلغار کا سلسلہ جاری ہے، جس میں گزشتہ 1 برس کے دوران شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ شب بھی غرب اردن میں غاصب صہیونی فوجیوں اور مجاہدین کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ شب نابلس میں بلاتا اور عسکر کیمپوں میں حملوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد فلسطینی مجاہدین ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 17 سالہ فلسطینی جوان معتز احمد عبدالوہاب گزشتہ رات نابلس کے عسکر کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ اسی طرح آج پیر کو غاصب صہیونی فوجیوں نے مشرقی نابلس میں بلاتا کیمپ پر یلغار کی، جس کا استقامتی محاذ کے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ گزشتہ رات غاصب صہیونی فوجیوں نے نابلس کے عسکر کیمپ پر حملہ کیا اور فلسطینی شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس دوران صہیونی فوجیوں نے آنسو گیس کے گولے بھی استعمال کیے۔ یہ 17 سالہ فلسطینی نوجوان، جس کے سینے پر صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی ماری تھی، شدید زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پٹی میں مزاحمت کی طاقت نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں تعینات صہیونی فوج کی گیواتی بریگیڈ کے ایک کمانڈر نے صہیونی ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب 2 فلسطینی جنگجو مارے جاتے ہیں تو ان کی جگہ 4 دوسرے آ جاتے ہیں۔ صہیونی اخبار یدیوت اہرونوت نے بھی اس سے قبل اپنی ایک رپورٹ میں مغربی حکام کے حوالے سے لکھا تھا کہ حماس حالیہ دنوں میں غزہ میں اپنی توانائی بحال کرنے اور المواسی اور نصیرات جیسے اہم علاقوں پر پھر سے قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یدیوت اہرونوت نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حماس نے ایک بارگی کافی حد تک اپنی توانائیاں بحال کر لی ہیں اور وہ امدادی کاروانوں کو لوٹنے والے گروہوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن نے صہیونی آبادکاروں کے نام ایک پیغام میں زور دیا ہے کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حزام الاسد نے ایکس پر صہیونی آبادکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عبرانی زبان میں ایک پیغام میں لکھا ہے کہ جو سکون کی نیند چاہتا ہے
وہ یا قبر میں چلا جائے یا پھر اپنے ملک واپس چلا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن نے قبل ازیں ایک پیغام میں زور دیا تھا کہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے صہیونی حکومت کو چونکانے کا سلسلہ یمن کے خلاف جارحیت بند ہونے اور غزہ کے باشندوں کے محاصرے کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ یمنی فوج نے گزشتہ 1 برس سے زائد عرصے سے غزہ پٹی میں فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے لیے صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کے سمجھ جانے والے بحری جہازوں پر بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں حملے کیے ہیں، اور اسی طرح مقبوضہ فلسطین خاص طور پر تل ابیب پر میزائل اور ڈرون کی مدد سے دسیوں حملے کیے ہیں۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی فوج غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں کرتی تب تک مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شام میں الجولانی کے دہشت گرد لاذقیہ میں مقامی جنگجوؤں کے جال میں پھنس گئے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ابو محمد الجولانی کی پیروی کرنے والے دہشت گرد لاذقیہ میں مقامی عسکر پسندوں کے محاصرے میں پھنس گئے، جس کے بعد کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک سرغنہ بھی شامل ہے۔ ابو محمد الجولانی دمشق میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی شامی عوام کے خلاف تشدد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز ہی الجولانی نے درعا کے عوام کی سرکوبی کے لیے 2000 دہشت گردوں کو روانہ کیا ہے۔ ہفتے کے روز درعا میں عوامی فورس اور الجولانی کے دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں اور کئی دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد الجولانی نے 2000 دہشت گرد درعا روانہ کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی فوٹیج کے مطابق الجولانی اور اس کے عناصر مسلسل عوام کی سرکوبی کر رہے ہیں، برسرعام سزائے موت دے رہے ہیں اور شام کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس بھی پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن کے لیے جان قربان کرنے والے طالب علم اعتزاز حسن بنگش کی برسی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج ہم خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو سے تعلق رکھنے والے شہید اعتزاز حسن کی شہادت کو یاد کر کے افسردہ ہیں، جن کی غیر معمولی جرأت ہمارے لیے امید کی کرن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ صرف 15 سال کی عمر میں اعتزاز نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے اسکول اور ہم جماعتوں کو دہشت گرد حملے سے بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے شہید تعلیم شہید اعتزاز حسن بنگش کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے علاقے میں علم کی شمع کو روشن کیا اور ایک پوری نسل کے مستقبل کو محفوظ کیا ہے۔ آج 6 جنوری وہ دن ہے جب 11 سال قبل ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طالب علم اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں طلباء کی جانیں بچائیں۔ 15 سالہ اعتزاز نے خودکش بمبار کو اسکول میں داخل ہوتے ہی اس کے حملے کو ناکام بنا دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے قابو کر لیا۔ اس بہادری کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی قربانی نے 2000 طالب علموں کی جان بچا لی۔ اعتزاز حسن کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ آج بھی لوگ ان کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پاکستانی میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کا تحریری طور پر مطالبات نہ دینا ڈیڈ لاک کی وجہ بنا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے بھی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریز کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کا فیصلہ کرے گی۔ چارٹر ماننے کی صورت میں تحریک انصاف کو حکومت سے
تحریری معاہدہ بھی کرنا ہوگا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے کسی فریق نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی ترجمان عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کو ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو جزیرہ نما کوریا اور جاپان کے درمیان سمندر میں اترنے سے پہلے 1100 کلومیٹر تک پرواز کر چکا تھا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہا کہ میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کے قریب ایک علاقے سے داغا گیا تھا۔ انہوں نے اس تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا جو جزیرہ نما کوریا میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن شمالی کوریا کے جوہری خطرے اور دیگر امور پر جنوبی کوریا کے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے سول کا دورہ کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے بارہا کہا ہے کہ اگر امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے پیانگ یانگ سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو وہ اپنے میزائل تجربات جاری رکھے گا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے درمیان اب تک کئی بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آسٹریلیا نے اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی حامیوں کے مظاہروں کو روکنے کے لیے ورلڈ آئس ہاکی چیمپئن شپ کی میزبانی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ورلڈ آئس ہاکی کے مقابلے اپریل کے مہینے میں ہونے والے تھے جس میں اسرائیلی ٹیم بھی شرکت کرنے والی تھی، لیکن آسٹریلیا کے آئس ہاکی فیڈریشن نے خفیہ خط بھیج کر ان مقابلوں میں اسرائیلی ٹیم کی ممکنہ شرکت کے باعث شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں فلسطین کے بے گناہ عوام کی نسل کشی جاری رہنے اور امریکہ اور دوسری مغربی حکومتوں کی جانب سے اس کی حمایت کے باعث فلسطین کے حامی عوامی گروہ خود بخود میدان میں آ گئے ہیں اور کھیل کے میدانوں میں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کا